جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اسلام یہ ہے هو الاستسلام للہ، اللہ ذو الجلال کے حکموں کے سامنے اپنی مرضیاں پیش کر دینا، اطاعت کے لیے سر جھکا دینا، فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا، بات ماننے کے لیے گردن جھکا دینا، بلکہ 24 گھنٹے زندگی کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ اسلام ہے اور یہی عبادت ہے۔ یہ امتیاز بھی اسلام کو قبول کرنے والوں کو ہی ملتا ہے، اس کی 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ ذو الجلال کی مرضی کے مطابق ان گھنٹوں کو گزارتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، بلا ڈیوٹی کیسے عبادت بن سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ایک شخص نماز کے بعد جلدی سے نکلا تو دیکھ کے ایک شخص کہنے لگا یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح نکلتا تو کتنا اچھا تھا۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے فوراً کہا ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، یہ صوم و صلات کا پابند ہے، تو اس کا نکلنا بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر بوڑھے ماں باپ کے لیے یہ حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ 8 گھنٹے انسان نجی زندگی میں گزارتا ہے، حدیث کہتی ہے ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو یا بیوی بچوں پر خادم پہ خرچ کرتے ہو، نیت جب یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، یہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی اگر ان 4 مدات میں انسان خرچ کر لے، قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کا سارا مال اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہو۔ 8 گھنٹے انسان زندگی کا تہائی حصہ سو کے گزارتا ہے، آرام کرتا ہے۔ یہ 8 گھنٹے جو کبھی سو کے گزارتا ہے، کبھی آرام کرتا ہے، ویسے اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے، یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ سوتے وقت وضو کرے، ذکر کرے، نیت کرے کہ اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذتیں کچھ اور ہیں۔ سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی اذان ہوگی، حدیث کہتی ہے من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ نیت کی وجہ سے ہی اللہ اس کی تہجد لکھوا دیتے ہیں اور اس کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ مومن کا امتیاز ہے، یہ مسلمان کا امتیاز ہے۔ کافر معبد خانے میں اپنی عبادت کی جگہ پہ عبادت بھی کرے تو وہ عادت لکھی جاتی، مومن کی عادت کو بھی اللہ عبادت لکھ دیتے ہیں، اس کی ضرورت کو بھی اللہ عبادت لکھ دیتے ہیں جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کس کس مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنانا چاہیے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ہم مان لیا کہ ہم مسلمان ہیں، الاستسلام للہ، اللہ کے لیے ہی اپنے آپ کو جھکانا ہے، موحد بنانا ہے، توحید میں کوئی آنچ نہیں آنے دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا جز ہی یہ تھا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تمام انبیاء نے سب سے پہلی دعوت پیش کی ہے، توحید کی دعوت پیش کی۔ بلکہ صحابیات اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسے کرتی، کس طرح ام سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی ہیں، کہتی ہیں یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹا اب لا الہ الا اللہ کہو۔ کس طرح چھوٹے سے بچے ابن عباس کو اللہ کے پیارے پیغمبر یہ توحید سکھا رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ عز و جلال کے حکموں کی پابندی کر لو
اللہ تیری حفاظت فرمائے گی۔ استعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ فاذا استعنت فاستعن باللہ، مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب۔ ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان دینے کے لیے تو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ ساری دنیا اگر آپ کو نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ عز و جلال کا فیصلہ نہیں ہو۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے تو توحید کے لیے۔ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ عز و جلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ یہ وہ توحید ہے، جب تک زمین پہ توحید باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پہ اللہ اللہ کی آواز آتی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ وہ توحید ہے۔ سب سے پہلا سوال قبر میں اسی کے متعلق ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، پہلا سوال ہر مرنے والے کو توحید کے بارے میں۔ توحید نہ ہو تو زندگی کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ توحید ہی ایک امن کی راہ ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن فهم مہتدون، جو ایمان لاتے ہیں اور شرک کی آمیزش نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے امن رکھا ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان کی سوچ اور فکر میں بھی امن ہے، ان کی گفتگو اور کلام میں بھی امن ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہے، اور ان کے معاشرے میں بھی امن ہے۔ توحید وہ ہے اللہ عز و جلال نے جس کو توحید کی توفیق سے نواز دیا، یہ دنیا اور آخرت میں نفع کی ضمانت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوما من الدہر یصیبہ قبل ذلك ما اصابہ، جو اللہ عز و جلال کی توحید کو خالص کرتا ہے اللہ عز و جلال اسے اس کی وجہ سے نفع ضرور دیں گے۔ یہی وہ توحید ہے جو جہنم سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتا ہے، اللہ نے اس شخص کو جہنم پہ حرام کر دے دیا۔